بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب آداء الخمس من الایمان، یعنی غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنا بھی ایمان میں سے ہے۔ حدیث نمبر 53 ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھے اپنی چارپائی پر بٹھلاتے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ٹھہر جاؤ تاکہ میں اپنے مال سے تمہارے لیے ایک حصہ مقرر کر دوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ 2 ماہ ٹھہرا، اور انہوں نے کہا کہ عبد القیس کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، یا فرمایا یہ کون وفد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ قوم کے۔ آپ نے فرمایا مرحبا اس قوم کو، یا فرمایا اس وفد کو، نہ ذلیل ہوں اور نہ پشیمان۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر عزت والے مہینے میں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مزار کا قبیلہ ہے، اس لیے آپ ہمیں ایک امر فیصل کا حکم دیں ہم اپنے پچھلوں کو بھی وہ بتلائیں اور اس پر عمل کر کے ہم بھی جنت میں داخل ہوں۔ نیز انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کا اقرار کرنا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اور نماز سنوار کر ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم غنیمت سے 5واں حصہ بھی دیا کرنا۔ اور آپ نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان، اور کدو کے تونبے، اور کریدی ہوئی لکڑی کے برتن، اور روغنی برتن سے۔ اور کبھی راوی نے مزفت کی بجائے مکبر کہا، اور آپ نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو، اور جو تمہارے پیچھے ہیں انہیں بھی بتلاؤ۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے اس باب میں جو حدیث لائی گئی ہے اس کے مضمون کی طرف باب نمبر 37 میں اشارہ ہو چکا ہے۔ اس کا تعلق بھی اسی باب سے ہے جس میں ایمان، اسلام اور احسان کا ذکر ہے۔ ما قبل باب بطور جملہ مترضع کے ہے، جس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دل کی اصلاح اصل بنیاد ہے اعمال کی درستگی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ باب نمبر 38 کا کوئی علیحدہ عنوان قائم نہیں کیا۔ اس باب میں غنیمت کے متعلق الگ عنوان اس بات کی طرف ضمناً اشارہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ قوم جب کمزور و مغلوب حالت میں ہو تو وہ اچھی طرح اپنے مذہبی فرائض کو بھی ادا نہیں کر سکتی۔ مثلاً یہی خمس کا ادا کرنا۔ ربیہ قوم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ مزار جو مسلمانوں کے دشمن تھے بوجہ طاقتور ہونے کے ان کے لیے روک بنتے تھے۔ غنیمت ہر اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن کے مغلوب ہونے پر اس کے مقبوضات میں سے ہاتھ آئے، اور یہ غنیمت غلبے کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے۔ پس اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنے کو جو ایمان کی جز قرار دیا گیا ہے تو اس سے دراصل اس غلبے اور اقتدار کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جس کے حاصل ہونے پر ایمان کے بعض عملی پہلوؤں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے موقع ملتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے شراب نہ پینے وغیرہ مسائل کے متعلق بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، خصوصاً جب کہ مذکورہ بالا واقعہ بھی نبید کے پینے سے متعلق ہے۔ ابو جمرہ نے جو قبیلہ عبد القیس میں سے تھے، حضرت ابن عباس سے جب نبید کا ذکر کیا تو انہوں نے ان کو عبد القیس کے وفد کا واقعہ سنایا، مگر امام بخاری نے شراب کی حرمت اور نماز وغیرہ کے احکام کو نظر انداز کر کے
صرف غنیمت کو عنوان میں جو نمایاں کیا ہے تو اس سے اسی کمزوری یا غلبے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے جس سے ایمان کمزور یا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔